بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، چند گھڑیاں باقی ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی میں، اور انہی چند گھڑیوں میں جمعے کے فضائل کے حوالے سے آج چند باتیں آپ کے گزار کریں گے کہ جمعہ کتنی فضیلت کا، اہمیت کا اور عظمت والا اور سکون والا دن ہے۔ اس جمعے کا ذکر رب نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا، رب رسول نے بیان فرمایا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی آج چند باتیں فضول برکات نماز جمعہ کے حوالے سے آپ کی گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جمعہ کی ادائیگی کر کے دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو یہ نصیحتیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت 28واں پارہ ہے قرآن کریم کا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ جمعہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا تو ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جمعے کی جو تلقین ہے وہ ایمان والوں کو کی جا رہی ہے، کیونکہ جمعہ ایمان والے ہی پڑھتے ہیں، بے ایمانوں کو رب نے نہیں مخاطب کیا۔ رب کو بھی پتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اسے بھی پتا ہے کہ اگر جمعہ کو پڑھے گا تو ایمان والا ہی پڑھے گا، مومن ہی پڑھے گا۔ اس لیے رب نے شروع میں ایمان والوں کو ٹائٹل دے دیا، ایمان والوں، اے ایمان والوں، بڑے پیار سے رب بلاتا ہے۔ جب کسی کو رب نے قرآن میں پیار سے بلایا نا تو اسی الفاظ سے، رب انہی الفاظ سے شروع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ کتنا اس میں سرور ہے، کتنی اس میں لذت ہے، کتنی اس میں چاشنی ہے، کتنی رب تعالیٰ کی بندے کے لیے محبت شامل ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کی طرف۔ کس نماز کی طرف؟ نماز ظہر بھی ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، فجر ظہر اثر مغرب عشاء۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا اس نماز کے لیے، ان نمازوں کے لیے اور آیات نازل ہوئی، اور کہیں ذکر آیا، کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا کہ درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ اس سے مراد نماز عصر کی نماز ہے، یعنی کہ اس پہ زیادہ غور و فکر کرو، یہ نماز پڑھا کرو۔ لیکن اس جگہ پر، اس مقام پر، اس پارے میں، اس سورت میں، جس سورت کا نام ہی واضح ہے کہ یہ کس نماز کی طرف اشارہ کیا جائے، نماز جمعہ کی طرف۔ اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک ہی دفعہ پکارا جائے تو آ جاؤ، دوسری دفعہ نہ جاؤ۔ فرمایا جب بھی، جب لفظ جب آ جاتے نا، فرمایا جب بھی تمہیں پکارا جائے، جب بھی آواز دی جائے رب کی طرف سے۔ یہ آواز موزن دے رہا ہوتا ہے بظاہر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جمعے کے اذان پڑھتے ہیں، یہ بظاہر موزن دے رہا ہے، لیکن جو پیغام ہے، میسج ہے، یہ رب کا ہے، یہ اللہ کا میسج بندے تک پہنچانا موزن کا کام ہے۔ یہ اللہ اپنا میسج موزن کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ جب تمہیں پکارا جائے، اے ایمان والو جب تمہیں پکار لیا جائے۔ اللہ پکار اب 2 قسم کی آ گئی ہے، سمجھنے سے تعلق ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی چلوں۔ رب نے ہمیں پہلے پکار جو لیا ہے، اے ایمان والو، یہ تو ہمیں پکار لیا، لیکن دوسری پکار کو رب نے کیوں بلایا ہے؟ دوسری دفعہ ہمیں کیوں مخاطب کیا ہے؟ جب ایک ہی دفعہ رب ہمیں کہہ رہا ہے ایمان والو تو توجہ تو ہو گئی، لیکن رب کہہ رہا ہے ایمان والو توجہ تو میں نے تمہاری دلا دی، لیکن اب پوری توجہ ہو، اب غور کرو، اب آگے بڑھو، اب دوسری دفعہ پکارنے کا مقصد سمجھو۔ جس کام کے لیے پکارا جا رہا ہے وہ کوئی عام کام نہیں، اب ایک دفعہ پکارنے سے بات نہیں، اب 2 دفعہ پکارا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ایک دفعہ پکارا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، دوسری دفعہ کہا اذا نودی للصلاۃ، جس کام کے لیے بلا رہا ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ نماز جمعہ کی طرف۔ جب تمہیں جمعے کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے، پھر کیا کرو؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر
دوڑ آؤ، بھاگو الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ معلوم ہوا ذکر عام حالت میں بھی کیا جاتا ہے، عام دنوں میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ جمعے والے دن کیوں بلا رہا ہے؟ اس لیے کہ جمعے والے دن جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہی ہو، اس کا جو مقام ہے، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی عظمت کچھ اور ہی ہو، اس کا اجر اور اس کا ثواب کچھ اور ہی ہے۔ اس لیے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ فرمایا اب صرف ذکر کی طرف نہیں آنا، جو کام تم کر کے آ رہے ہو نا، یعنی کاروبار، لین دین، فرمایا وہ بھی چھوڑ کے آنا پڑے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، زبان سے ذکر جاری ہو اور دل میں کیا ہے کہ یار ابھی فلاں کام کرنا ہے، فلاں گاہک آ رہا ہے، فلاں بندے سے ڈیل کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ رب کہتا ہے وہ بھی چھوڑ کے آ، دل صاف کر کے آ، ہر چیز سے مبدع اور پاک ہو کے آ، اپنا ظاہر بھی پاک کر کے آ، اپنا باطن بھی پاک کر کے آ، اپنے دل کی صفائی کر کے آ۔ جب تو میرے پاس آئے گا تو تیرا جسم بھی پاک ہو، تیری روح بھی پاک ہو۔ پھر کیا کہا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو، سمجھ لو کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے، نماز کی طرف آؤ، جمعے کی طرف آؤ، اگر تم اس بات کو سمجھ لو کہ یہ اللہ اپنی طرف کیوں بلا رہا ہے ایمان والو، تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آگے اللہ اسی مضمون کا دوسرا حصہ بیان کر رہا ہے، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز جمعہ ادا کر چکو، کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ اب صرف پھیل نہ جاؤ، اب تم ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرتے جاؤ۔ جب مسجد میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آؤ، مسجد سے جاؤ تو ذکر کرتے ہوئے جاؤ۔ یہ نہیں کہ ذکر صرف مسجد میں بیٹھ کے کرنا ہے یا صرف مسجد میں آتے ہوئے ذکر کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے یاد کرنا ہے تو مسجد میں آنے سے پہلے بھی یاد کرنا ہے، مسجد میں رہ کے بھی یاد کرنا ہے، جب مسجد سے جاؤ گے پھر بھی یاد کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ بڑی کامیابی عطا کرے، کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ جب مسجد سے نکلو تو خدا کی یاد میں نکلو، تمہارے دل میں رب کی خوف، رب کا خوف اور خشیت موجود ہو، یہ نہ کہ تم خالی چلے جاؤ۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت کو اس طرح بلایا ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو دل میں تمہیں دے رہا ہوں جمعے کا دن، یہ ایک ایسا عظیم دن ہے کہ اس دن تم ایک دوسرے کے حالات جان لیتے ہو، مل کر ہفتے بعد ایک اجتماع آتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تم ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہو، ایک دوسرے کو اپنا دکھ سکھ بتاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے تمہارے ملنے کا ایک بہانہ رکھا ہو، تم ایک دوسرے کے حالات جان لو، پہچان لو، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اگر کوئی تم میں مددگار ہے تو اس کی مدد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن کا ایک بہانہ رکھا ہے کہ بندے مل کر اکٹھے ہو جائیں، ایک اجتماع ہو جائے، تاکہ بندے دکھ سکھ کی باتیں کریں، اپنے حال احوال کی باتیں کریں۔ پھر آگے چل کے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لعلکم تفلحون، اے لوگو اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو پھر جمعے کی نماز نہیں چھوڑنی۔ تفسیر بیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ جمعے کی نماز کے لیے گھر سے چلتا ہے، فرمایا ہر قدم کے بدلے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بدلے ہر قدم کے بدلے فرشتے دعائے مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، تاجدار بنایا، تاجدار انبیاء کا لقب ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اور پھر اللہ نے شہروں میں مکہ کو سب سے افضل شہر کہا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، فرمایا کہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو مکے میں موجود ہے۔ مکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مکہ عربی میں کہتے ہیں اور مکہ عبرانی زبان کا بھی لفظ ہے، اور مکہ بھی کہنا جائز ہے، دونوں الفاظ ٹھیک۔ فرمایا کہ مکہ کو اگر فضیلت ملی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ فرمایا جس طرح نبیوں میں حضور افضل ہیں، شہروں میں شہر مکہ افضل ہے۔ پھر فرمایا مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے۔ تمام مہینوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مہینوں سے افضل مہینہ شہر رمضان ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، فرمایا راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ رات جس کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر۔ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے اس رات کو 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کو بندوں کی مغفرت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہ رات 1000 مہینے سے افضل رات ہے، راتوں میں یہ رات افضل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ کتابوں میں کون سی کتاب جسے ام الکتاب کا لقب ملا، قرآن مجید، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے۔ فرمایا ساری کتابیں پیچھے ہیں، ساری کتابوں کے مقامات پیچھے ہیں، سب سے اعلیٰ مقام ہے تو قرآن کا مقام ہے۔ جس طرح نبیوں میں حضور افضل ہیں اور مہینوں میں رمضان افضل ہے، کتابوں میں قرآن افضل ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ امتوں میں اے نبی آپ کی امت اعلیٰ ہے، اے نبی آپ کی امت بھی اعلیٰ ہے۔ یہ میں نے رب کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ امت عطا فرمائی جو تمام لوگوں سے بہتر امت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمام امتوں میں سے بہتر ہے، فرمایا تمام لوگوں میں سے بہتر ہے۔ اب فرمایا کہ دنوں کی جب باری آئی تو رب نے فرمایا کہ اے محبوب سید الایام اگر کوئی دن ہے تو روز جمعہ ہے، جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ اس طرح راتوں میں لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے، فرمایا دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ المبارک کا دن ہے۔ اتنی فضیلت اب حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ان افضل ایامکم ایامکم الجمعہ، فرمایا بے شک افضل دن اگر ہے دنوں میں تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی باقی دنوں میں بھی طلوع ہوتا ہے لیکن بہترین دن وہ ہے جو جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے جمعے والے دن، اور فرمایا قیامت بھی اسی دن آئے گی جمعے والے دن۔ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا جب مومن جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہو کر جب وہ دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو حاجت پوری کرنے کے لیے دعا مانگے، میرے آقا نے فرمایا اگر وہ ساتھ جمعے والے دن اس کو مل جائے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جمعہ والے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسی ساعت ایسی گھڑی ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، پر دن جمعہ کا ہے۔ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، صفحہ اس کا 107 ہے، جلد اس کی پہلی ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نوٹ کیا، راوی ہیں آپ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات
اس میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ ایسے دوستیوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے۔ کتنا انعام ہے! فرمایا ان 24 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ دوستیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے جمعے والے دن، جمعے کے دن اور رات کو، جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جمعہ جب مل جائے، پھر مشکاہ شریف میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعے والے دن فوت ہو جائے، اور ترمذی میں روایت ہے، فرمایا جو بندہ جمعے والے دن فوت ہو جائے، قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی یہ تفسیر میں بات موجود ہے، اور اس میں تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت علامہ ابو نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ جمعے والے دن فوت ہو جائے، چاہے عام موت مرا ہے، کبھی موت گیا ہے مسلمان، فرمایا اللہ سے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن غسل کرے اور غسل کر کے فرمایا پاک صاف کپڑے پہنے اور گھر میں خوشبو والا تیل استعمال کرے یا خوشبو استعمال کرے، عطر استعمال کرے الکوہل سے پاک، فرمایا کہ وہ مسجد میں آئے، پیدل چل کے آئے اور خطبہ سنے، امام کے قریب بیٹھ جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے عملوں کا ثواب عطا فرمائے، اور پھر فرمایا اسے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائے، پھر فرمایا کہ اسے 1 سال کی راتوں کا قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک مشکاہ میں موجود ہے، اور ابو داؤد نے اس حدیث کو لکھا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں، جو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، مال دولت کما رہے ہوتے ہیں، روٹی کما رہے ہوتے ہیں، رزق کما رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس شیاطین ان کی ضروریات کو جو پورا کرنے والے ہوتے ہیں شیاطین پہنچ جاتے ہیں، ان کو کام میں اور زیادہ مگن کر دیتے ہیں، مشغول کر دیتے ہیں، اور ان کو جمعے کی اذان تک سننے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور وہ اگر ان کے کانوں میں اذان پڑ بھی جائے تو ان کو کام میں اتنا شیاطین مصروف کر دیتے ہیں کہ انہیں جمعہ کی نماز جانے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک طرف یہ عالم ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ عالم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادھر اگر شیطان حملہ کر رہا ہے تو ادھر رحمان بھی اپنا کام کر رہا ہے، رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں اگر یہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے تم کیوں خاموش بیٹھے ہو، جاؤ مسجد کے دروازے میں بیٹھ جاؤ، جو پہلے آئے اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا کرو، اس کے عمل نامے میں اونٹ ذبح کرنے کا ثواب لکھو، جو دوسری صف میں آ کے بیٹھے فرمایا اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب دو، جو جمعے والے دن تیسری صف میں بیٹھے اسے دمبا ذبح کرنے کا ثواب دو، جو چوتھی صف میں آ کے بیٹھے اسے فرمایا مرغا ذبح کرنے کا ثواب دو، جو پانچویں میں آ کے بیٹھے اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دو۔ اللہ حاضر کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آخر میں آ کے بیٹھتا ہے وہ اپنا حساب کر لے کہ اس کو کتنا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ پہلے آ جائے جمعہ کی نماز کے لیے اور امام کے قریب بیٹھے، خطبہ جمعہ سنے اور آخر تک بیٹھا رہے، فرمایا وہ فرشتے جو اس کا نام لکھ چکے تھے کہ یہ جمعے میں پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہے، پہلے آیا ہے، اول آنے والوں میں اس کا نام، جب وہ جمعہ پڑھ کے جائے گا فرمایا کہ وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھا دیں گے، اس کے قدموں میں اپنے پر بچھا دیں گے اور فخر کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ نماز جمعہ پڑھ کے آیا ہے، اب ہم سعادت سمجھتے ہیں، اپنی عزت افزائی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پروں میں سے ہو کے وہ کتنی فضیلت ہے اور جمعہ پڑھنے والوں میں۔ آپ اگلی روایت مسلم و بخاری شریف میں موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکاش نے بھی لکھا، آپ نے فرمایا
کہ جو بندہ جمعہ نہیں پڑھتا جان بوجھ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جمعہ چھوڑنے پر اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور لگانے سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے دل کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ جو بندہ جمعہ نہیں پڑھتا فرمایا اس کے دل کے 3 حصے ہیں۔ جب ایک جمعہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے گا ایک حصہ سیاہ ہو جائے گا، جب دوسرا چھوڑے گا لگاتار فرمایا دوسرا حصہ بھی سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، جب تیسرا چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ تینوں حصے یعنی مکمل دل سیاہ کر دے گا اور اس کے دل پر مور لگا دی جائے گی کہ یہ اب جمعے کی طرف آ ہی نہیں سکتا، شیطان کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کام کرے، وعید سنائی، فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو کہ میں اپنی جگہ پر مسجد نبوی میں کسی اور کو جمعہ پڑھانے کے لیے چھوڑ کر ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے، یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کاس میں روایت موجود ہے، مسلم شریف نے بھی لکھا ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ اگر میری جگہ پر کوئی اور جمعہ پڑھائے اور میں اس وقت ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں اور جلا دوں، راکھ بنا دوں، جن گھروں میں نوجوان بیٹھے ہیں اور دنیاوی کام میں مشغول ہیں اور نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے۔ اللہ اکبر، جمعے کا دن تو اتنا برکت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی رفتوں والا ہے، اتنی بلندیوں والا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن میں آوازیں دے دے کر پکارا لوگوں لین دین چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، ہر کام چھوڑ دو، رزق کا مالک اللہ ہے، فرمایا رازق میں ہوں، جب تم یہاں سے ہو کر جاؤ گے رزق میں تمہیں عطا کروں گا، پھر جو رزق میں تمہیں عطا کروں گا اس کی جو برکت ہوگی وہ تمہارے رحم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو تمہیں پکارا جائے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا دے دے، پھر کیا کرو؟ لین دین چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو۔ یہ لفظ ہے حدیث پاک کے، فرمایا اللہ نے کاروبار بند کر دو، روک کے آ جاؤ، جہاں پر کوئی ہے وہیں پر چھوڑ دو ہر چیز اور سارا کچھ چھوڑ کر نماز جمعہ کی طرف آ جاؤ، مسجد میں آؤ۔ فرمایا جتنے قدم چل کے آؤ گے اللہ کی رحمت اتنے قریب آ جائے گی، اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی۔ اب آگے مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو بندے جمعے والے دن اللہ کے محبوب کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں، صاحب دلائل الخیرات نے بھی اس کو لکھا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن مسجد میں آ گئے اور درود شریف پڑھے اور درود شریف پڑھے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ شان عطا کرے گا کہ جب وہ نماز جمعہ پڑھ کے، درود پڑھنے والا نماز جمعہ پڑھ کے مسجد سے نکلے گا اس کے ساتھ ایک نور بھی نکل آئے گا۔ کس کی روایت ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی۔ بیان کون کر رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مشکات اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جب بندہ نماز جمعہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے مسجد سے نکلے گا اس کے ساتھ ایک نور نکلے گا، فرمایا وہ نور کیا ہوگا؟ فرمایا اس نور کی روشنی اگر تقسیم کی جائے تو پوری کائنات کے لیے کافی ہے، پوری کائنات کے لیے وہ روشنی کافی ہے۔ اور سعادت الدارین میں حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے روز اور رات کو یعنی دن اور رات کو مجھ پر درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے،
70 حاجتیں آخرت کی ہیں اور 30 حاجتیں دنیاوی ہوں گی۔ یہ ساری حدیثیں، یہ قرآن کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ نماز جمعہ کے حوالے سے تھی۔ آخری روایت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ نماز جمعہ وقت پر ادا کیا کریں۔ نماز ادا کرنا اور بات ہے، خطبہ جمعہ سننا اور بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا نماز جمعہ سے پہلے خطبہ سننے کے لیے جلدی آؤ۔ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، مزدوری کر کے نا وہ اتنے کام کاج میں محو تھے کہ انہیں جمعے کی یاد نہ رہی کہ جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ آخر این ٹائم پہ جب خطبہ ختم ہونے والا تھا، امام صاحب مؤذن کو اٹھانے والے تھے بھی اذان پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اذان ہونے والی ہے اور وہ بندہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر، داغوں والے کپڑے پہن کر، کام والے کپڑے پہن کر مسجد میں آ گیا اور آ کر صفیں پھیلاتا ہوا آگے صف میں جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ میرے آقا نے غصہ فرمایا، غصے کا جلال میں آگے غصے کا اظہار فرمایا، فرمایا اٹھ ہماری مسجد سے چلا جا۔ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا ایک نماز پڑھے تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ فرمایا اٹھ ہماری مسجد سے چلا جا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور جلال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جمعہ سے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے کتنا بڑا جرم کر دیا تھا تو وہ آپ کا غلام جس کو آپ نے فرمایا ہماری مسجد سے چلا جا۔ فرمایا اس لیے کہ وہ جمعے کی خبر پاتے ہوئے اس کو پتا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے۔ فرمایا جمعے کی خبر رکھتے ہوئے بھی وہ بندہ جان بوجھ کر مسجد میں لیٹ آیا اور میلے کچیلے کپڑے پہن کے آ گیا۔ اسے پتہ نہیں آج جمعہ عید المسلمین، جمعہ تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور عید والے دن میلے کپڑے نہیں پہنے جاتے بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بندے کو اپنا ظاہر بھی صاف رکھنا چاہیے، باطن بھی صاف رکھنا چاہیے۔ میرے آقا نے سخت وعید فرمائی کہ جب جمعے کا دن آئے گھر سے پیدل چل کے آؤ، جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنی نیکیاں تمہارے عمل نامے میں لکھ دی جائیں گی۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم کتنی جلدی مسجد میں آتے ہیں اور کتنی دیر سے ہم آتے ہیں اور آ کر خطبہ جمعہ سنا بمشکل اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں جلدی سے خطبہ ختم ہو، نماز مکمل ہو جائے، امام صاحب مختصر سی دعا مانگے، ہم مسجد سے چلے جائیں۔ یہ رب کی حضور حاضری ہو رہی ہے اور کہیں بارات آنے میں لیٹ ہو جائے اور وہ بھی جمعے والا دن ہو۔ نکاح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ برکت کی وجہ سے جمعے کا دن رکھتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو تو میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ برکت کی وجہ سے جمعے والا دن رکھتے ہیں اور براتیں اکثر جمعے کے ٹائم پر آ جاتی ہیں اور ڈھول باجوں کے ساتھ آتی ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سادگی سے کام کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کے، اور مسجد میں خطبہ جمعہ امام صاحب قرآن و حدیث پڑھ لیتے ہیں، ادھر ڈھول کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہمارا اسلام سکھا رہا ہے؟ ہمارا اسلام ایک عظیم مذہب ہے، اعلیٰ مذہب ہے۔ سبق سیکھیے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا بلکہ نمازوں کا ادب سکھاتا ہے، نمازیوں کا ادب سکھاتا ہے، مسجدوں کا ادب سکھاتا ہے۔ بارات اس وقت آ گئی ہے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بلکہ نماز جمعہ پہلے ادا کریں پھر نکاح کریں۔ آپ کو جمعے والے دن نکاح کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کئی صحابہ نے جمعے والے دن نکاح کیے، اگر ان کی مثالیں تو وقت چلا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو بندہ نکاح کرتا ہے اللہ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نکاح تو ویسے ہی برکت والا کام ہے۔ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا جس نے نکاح نہیں کیا وہ میری سنت کو ترک کر دیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن ساتھ جمعے کا ادب بھی کرنا ہے۔ اگر جمعے والے دن بارات لائے ہو تو ڈھول باجے، ویسے تو ہے ہی غیر شرعی کام، اگر تم کر ہی رہے ہو تو کم از کم جمعے کا تو خیال کرو کہ جمعے کی نماز قریب ہے، مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں، اور اپنے ڈھول باجے بند کروا دو اور ادب کرو کہ اللہ کا گھر آ گیا ہے، وہاں پر نماز جمعہ پڑھیں۔
یہ بات ضمن آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جلدی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نماز جمعہ ہوا کرتی تھی، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کیا بندے پہلے آیا کرتے تھے یا حضور پہلے تشریف لاتے تھے؟ تو میں عرض کروں صحابہ پہلے آ کے موجود ہوتے تھے، خطیب بعد میں آتے تھے، حضور بعد میں آتے تھے۔ اور آج وقت اتنا الٹ گیا ہے، خطیب پہلے آ جاتا ہے اور آپ لوگ بعد میں آتے ہیں۔ یہ اپنے گربانوں میں یہ بات، یہ سوال دہرائے تاکہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ برا نہیں بنانا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح